جی ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز سے 2 سال سے صدر چلے آ رہے ہیں۔ آج ان سے بات کریں گے موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے اور فروٹ منڈی کے مسائل کے حوالے سے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، کتنے سالوں سے آپ صدر چلے آ رہے ہیں فروٹ منڈی کے؟ تقریباً 1.5 سال ہو گئے۔ 1.5 سال، پہلا ٹرن جب آپ صدر بنے، سب سے پہلا کام منڈی کے مسائل کے حوالے سے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام جو ہے نا، ادھر منڈی میں چوری چکاری بہت زیادہ تھی۔ جی کنگلے یہ جو ہے نا، کنگلے دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس میں سیکورٹی گارڈز رکھ دیے تاکہ جو ہے نا وہ اس طرح کا کام ختم۔ یہ جو سیکورٹی کا انتظام کیا، یہ اپنی مدد آپ کے تحت؟ اپنی مدد آپ کے اس کے بعد ہم نے ادھر روشنی نہیں تھی، رات کو موبائلز کی لائٹس کے ساتھ لوگ کام کرتے تھے۔ کروڑوں اربوں روپے کا کام ہے، تو موبائلز کی لائٹس کے ساتھ کام کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ویسے انسلٹ والا کام ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے نا تقریباً 300-250-300 جو ہے نا اسٹریٹ لائٹ لگوا دی۔ الیکٹریکل نظام میں آپ کا کس نے ساتھ دیا؟ موجودہ باب اختیارات میں سے کسی سرکاری ادارے نے نہیں دیا، نہ ٹی ایم اے نے۔ اچھا، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا، ہم نے عزم اٹھایا ہوا تھا کہ ہم جو بھی کام کریں گے یہ منڈی کی فلاح کے لیے۔ ابھی تک بھی جو بھی کام کریں گے منڈی کی فلاح کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام، مفادات کے لیے کوئی کام نہیں۔ اچھا سر، ڈینگی نے ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان میں سر اٹھا لیا ہے۔ منڈی کے حالات ڈینگی کے حوالے سے کوئی سپرے، کوئی فوکنگ سپرے کوئی سرکاری اداروں نے کیا؟ نہیں، سرکاری اداروں نے نہیں کیا۔ اس دفعہ بھی جب ڈینگی نے کافی حالات خراب کیے پورے لاہور میں، تو ہماری منڈی میں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈینگی سپرے کروایا۔ اس کے 4 سے 5 سیشن کروائے، جس میں ہماری منڈی میں جو ہے نا وہ ڈینگی کافی، کوئی بھی ایک پیشنٹ بھی نہیں جو ہے نا وہ نہیں نکلا جو ہے۔ اس دفعہ بھی ابھی دوبارہ ڈینگی کی جو ہے نا وہ سر اٹھانا شروع ہو گیا۔ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا یہ منڈی پوری میں سپرے کروائی جائے 3 سے 4 سیشن۔ اچھا سر، آپ کے نزدیک پاکستان کی معیشت کے زوال کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو ہے نا سیاستدانوں کی آپس میں جگہ، ناتفاقی۔ دیکھیں، ایز اے بینگ مسلمان بھی، جس مسلمان کا ایمان ہے کہ جس گھر میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا اس میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ ملک اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، آمین۔ یہ ہمارا گھر ہے، اس کے بارے میں یہ سیاستدان کا حق نہیں ہے صرف وہ سوچیں گے، ہم لوگ سب کو سوچنا چاہیے، سب کو اس میں جو ہے نا حق رکھتے ہیں۔ اچھا سر، اس کے بارے میں ٹیکس دیں، سب ٹیکس دیں۔ یہ سوچنا یہ نہیں ہوتا کہ مثلا کہ آپ جھاڑو لے کے باہر نکل جائیں۔ یہ ہے کہ جو تاجر ہے وہ کمپلیٹ ٹیکس دے، ٹیکس چور نہیں ہونا چاہیے ہم کو۔ اور دوسرا، سیاستدانوں کو بھی ٹیکس، ہمارا جو ٹیکس لیتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں جو ہے نا استعمال کریں۔ اچھا سر، آپ کی بات سے ٹیکس کے حوالے سے سپر ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اس سے منڈی کے مہنگائی میں کوئی اضافہ ہو؟ نہیں، ہر چیز میں اضافہ ہو۔ ہر چیز۔ ابھی کچھ ذمہ داروں کے مال جو ہے نا وہ آ رہے تھے منڈی میں، ہمارے ٹرک کو جو ہے نا 60,000 روپے جو ہے نا فی ٹرک کو کرایہ لگتا تھا۔ جب یہ 3-4 دفعہ پیٹرول اور ڈیزل میں جو مہنگائی ہوئی، وہ تقریباً وہی رینٹ جو ہے نا وہ گاڑی کا جو کرایہ ہے وہ 1,30,000-35,000 میں چلے گیا۔ اچھا، وہ مہنگائی کس پہ جائے گی؟ مال پہ جائے گی۔ اس میں جو ہے نا ہماری حکومت کو چاہیے تھوڑا سا یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ ایک چیز ہے پیٹرول ہے، یہ پیٹرول ایک تھوڑا سا بھی مہنگا ہونے کی وجہ سے آل پاکستان میں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، ٹرک ڈرائیور سب مہنگائی شروع ہو جاتی ہے۔
اس میں جو ہے نا ہماری حکومت کو چاہیے ذرا تھوڑا سا یہ پیٹرول سے بھی ذرا تھوڑا سا کنٹرول کریں، اس کے ریٹوں کو کنٹرول کریں۔ اچھا سر، کئی سالوں سے منڈی کے مسائل وہی چلے آ رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کو رول ماڈل بنانے کے لیے موجودہ ارباب اختیارات کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیں جی، یہ جو منڈی ہے اس کو تقریباً 50 سال ہو گئے، 50 سال، نصف صدی۔ ابھی اس میں جو ہمارا ذمہ دار ہے، جی ذمہ دار خوشحال ہے تو ہم ملک کو خوشحال۔ اب اس منڈی میں ذمہ دار مال لانے کو ڈرتا ہے، جب اس کا 3 دن مال اندر ہی نہیں آئے گا، اس کی گاڑی 2 دن باہر کھڑی رہے گی، اندر نہیں آئے گی۔ اسی کی وجہ سے میری سی ایم صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہماری منڈی کو جلد سے جلد نیو پوائنٹ پہ شفٹ کیا جائے تاکہ ہمارے کاروبار جو ہے نا وہ زیادہ ہو۔ ماضی میں سابقہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے لکھو ڈیر آپ کو پوائنٹ دیا تھا، وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمارا دبئی سٹی والوں روڈا والوں نے وہ رد کر دیا۔ اچھا، اس پہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہو سرکار کو دوبارہ؟ لیٹر لکھے، ہمارا سٹے بھی چل رہا تھا، اچھا، لیکن وہ سٹے بھی خارج ہو گیا۔ ابھی حمزہ صاحب اور بلال یاسین صاحب پچھلے دن آئے تھے، منڈی کا وزٹ کیا، انہوں نے بھی خود ہی دیکھا کہ 25 سال سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، 25 سال سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری منڈی کو شفٹ کیا جائے۔ ابھی دیکھیں جو ادھر ذمہ دار چاہتا ہے کہ یہ لاہور منڈی ہے، ادھر آبادی زیادہ ہے، ایشیا کی بڑی منڈی ہے، ادھر جو کم سے کم 500 ٹرک ڈیلی آنا چاہیے، اچھا، پھر ہماری لاہور کی کھپت پوری ہوتی ہے۔ ادھر 100 ٹرک آتا ہے تو منڈی فل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ مین یہی ہے، لاہور میں مہنگائی ہونے کی، سبزی اور فروٹ مہنگائی ہونے کی وجہ ہی ہماری منڈی کا سبب یہ چھوٹی پڑ گئی ہے۔ ادھر کنزیومر جو ہے نا وہ ذمہ دار جو ہے وہ مال نہیں لے کے آتا۔ دوسرا، اگر ہم نئے پوائنٹ پہ سی ایم صاحب ہماری منڈی شفٹ کرتے ہیں، اس میں ایک صورت ہوگی کہ جو ریٹیلر ہے، صاف ستھری منڈی ہوگی، ریٹیلر خود پرچیز کرنے آئے گا۔ ابھی دیکھیں ادھر منڈی میں 1 روپے کی چیز ملتی ہے، خود بخود ہی آپ دیکھ لیں کہ بھائی ٹھیلے والا آپ کو 10 روپے کی دے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریٹیلر عوام ہمارے پاس تشریف لائے، منڈی میں آئے، اس کو سہولت ملے اور وہ ادھر سے پرچیز، سستی چیز پرچیز کرتے ہیں، بجائے کہ بھائی ٹھیلے والوں سے لوٹے جائیں، میٹرو میں جا کے لوٹے جائیں۔ اس سے اچھا ہے کہ یہ منڈی سے وہ پرچیزنگ کریں، ان کو عوام کو سہولت ملے گی۔ ہم تو 1 روپے کی سیل کر رہے ہیں، ہمارے سے کوئی بھی لے جائے، تھوک والا لے جائے، دوسرا بھی لے جائے، جو ریٹ اگر منڈی شفٹ کی جائے، ماڈرن منڈی بنائی جائے تو ہماری لاہور میں سبزی اور فروٹ کی میں شرطیہ کہتا ہوں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ بہت اچھا سر، پہلی مرتبہ آپ صدر بنے ہیں، کبھی سیاسی یا سرکاری پریشر آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں پہلے تو ہم کسی پریشر کو مانتے نہیں ہیں،